بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی لڑکے والے میری نند کو دیکھنے آتے تو اگر نند پسند آتی تو ہاتھ میں ڈھیروں پیسے رکھ جاتے۔ میں بڑی حیران ہوتی کیونکہ اسی رات شور مچتا کہ نند بھاگ گئی۔ ایسی میری 3 نندیں غائب ہو گئی تھی، بس ایک ہی باقی تھی جو رات میرے سامنے روتے ہوئے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں پریشان تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ دال میں کچھ تو کالا ہے، لیکن میری جان تب نکلنے لگی جب میرے سسر نے نند کے بدلے لڑکے والوں کے سامنے مجھے دکھا دیا، اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی لاکھوں سسر کے سامنے رکھ دیے۔ میں بہت ڈر گئی اور خود کو رات کو کمرے میں بند کر لیا، شوہر کو بھی اندر نہ آنے دیا۔ لیکن جو ہی رات کا 1 بجا تو اماں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ مجھے شادی نہیں کرنی۔ آپ جانتی ہیں مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں، اس کے باوجود میں اس گھر میں شادی نہیں کر سکتی۔ رابعہ نے غصے میں پہلی بار اپنی اماں سے اس طرح بات کی۔ رابعہ کی اماں بشریٰ پچھلے 2 مہینوں سے اسے منا رہی تھی کہ وہ اپنے تایا کے بیٹے سے شادی کر لے، پر اس کا دل نہیں مان رہا تھا ادھر شادی کرنے کو، اور وہ ایک ہی ضد پر اڑی ہوئی تھی، وہ اس گھر میں شادی نہیں کرے گی۔ آج بشریٰ بیگم کو بھی غصہ آیا ہوا تھا۔ میں اب تم سے درخواست نہیں کر رہی بلکہ حکم دے رہی ہوں، تمہاری شادی تمہارے تایا کے گھر میں ہی ہوگی۔ بشریٰ بیگم یہ بول کر چلی گئی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے تایا کے گھر کا ماحول آ گیا۔ رابعہ اکلوتی تھی، اس نے بچپن میں سن رکھا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی سگی اولاد نہیں ہے، اور اس کے ماں باپ کہتے تھے کہ وہ ان کی سگی اولاد ہی ہے۔ اس نے بہت جاننے کی کوشش کی، آخر پھر وہ کس کی بیٹی ہے، پر کبھی یہ راز جان ہی نہ پائی کیونکہ اس کے ماں باپ نے کبھی یہ بات مانی ہی نہ تھی کہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں ہے۔ پر آج اسے یقین ہو رہا تھا جیسے وہ ان کی سگی اولاد نہ ہو، کیونکہ وہ اسے تایا کے گھر میں جانتے بوجھتے بھیج رہے تھے۔ رابعہ بیٹا، کیوں ہمیں تنگ کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو تمہارے تایا بہت اچھے ہیں، ان کا بیٹا بھی بہت اچھا ہے، پھر تم شادی کر لو نا۔ رابعہ کو اپنے ابا کی آواز آئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، جن کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خود بھی خوش نہیں ہے۔ ابا، آپ خوش تو نہیں ہیں، بس اماں ہی خوش ہیں، پھر کیوں میری شادی کر رہے ہیں وہاں؟ رابعہ کے سوال کا جواب دیے بنا ہی وہ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، رابعہ کا اپنے تایا کے گھر میں رشتہ پکا ہو گیا، پر وہ محسوس کر رہی تھی جیسے اس کا ابا خوش نہ ہو، بس اس کی اماں ہی خوش تھی۔ رشتہ طے ہونے کے چند دن کے بعد انہوں نے شادی کی تاریخ رکھ دی۔ رابعہ سوچنے لگی، آخر اتنی بھی کیا چلتی ہے شادی کی ان کو، اور ابا بھی مان گئے ہیں شادی کے لیے۔ وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ کر دن گزار دیتی، دنوں کا پتہ ہی نہ چلا۔ آخر اس کی شادی والا دن بھی آ گیا اور وہ بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ وہ سجی سمری بیٹھی ہوئی تھی جب اس کا شوہر افضال کمرے میں داخل ہوا، ناک سکیڑ کر اس سے دیکھا، پھر واش روم کی طرف چلا گیا۔ رابعہ اپنے شوہر کا رویہ دیکھنے لگی۔ جہاں تک میرا خیال تھا، ابا نے بولا تھا کہ افضال تم سے خود شادی کرنا چاہتا ہے، پر انہوں نے تو مجھے دیکھ کر ہی منہ موڑ لیا ہے۔ رابعہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اسی وقت وہ واش روم سے باہر نکلا اور رابعہ کو گھور کر بولا، اگر کوئی خوش فہمی پال رکھی ہے نا کہ میں تمہاری تعریف کروں گا تو نکال دو دل سے، کیونکہ تم زبردستی میرے متھے پر مسلط کی گئی ہو۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تھی، ارے مجھے تو کسی خاندانی لڑکی سے شادی ہی نہیں کرنی تھی، تمہارا تو اپنا کوئی خاندان ہی نہیں ہے۔ مجھے تو ان لوگوں سے نفرت ہے جن کا کوئی خاندان نہیں ہوتا۔ وہ نفرت سے کہہ رہا تھا۔ رابعہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، وہ منہ کھولے اسی کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی اسے اس خاندان کی نہیں سمجھتا تھا۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی سگی اولاد نہیں ہے۔ اگر میں ان کی سکی اولاد نہیں ہوں تو پھر میں کہاں سے آئی، کدھر سے آئی، مجھے کہاں سے اٹھایا انہوں نے؟ وہ سوچنے لگی، پر اس کے نزدیک تو کوئی ایسا رشتہ بھی نہیں تھا جو اس سے پیار کرتا ہو تو وہ سمجھ سکتی کہ وہ ان کی اولاد ہے۔ افضال، آپ نے آج یہ تو مجھے بات سمجھا دی کہ میں اس خاندان کی اولاد، اس خاندان کا خون نہیں ہوں، پھر میں کون ہوں، کدھر سے آئی ہوں، آپ بھی مجھے بتا دیں پلیز۔ رابعہ نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ اس کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنے لگا، پھر نفرت سے منہ موڑ لیا۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس گھر میں شاید
بیٹیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ میں تو اس خاندان کا خون نہیں تھی، لیکن تایا اور افضال اپنی بہن کو کیوں نہیں پیار کرتے؟ ان سے کوئی لگاؤ ہی نہیں انہیں۔ رابعہ کا ہر دن ایک نئی سوچ کے ساتھ شروع ہوتا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اس کی اماں ابا اس سے ملنے بھی نہیں آئے تھے۔ کافی دن رابعہ نے دیکھا، اس کے بعد اماں ابا اس سے ملنے کے لیے ایک بار تو آئے، پر بس یہ اس کی سوچ ہی رہی۔ اس کے اماں ابا اس سے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ وہ ڈر کے مارے اپنے شوہر سے بھی نہیں بول رہی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے اسے اتنی ساری باتیں سنا دینی تھی۔ سارا دن ہمت باندھتی رہی۔ جب رات کو افضال گھر آیا تو اس نے ہمت کر کے کہا، افضال، جب سے شادی ہوئی ہے میں اپنی اماں اور اپنے ابا سے نہیں ملی، مجھے ان سے ملنے جانا ہے، پلیز مجھے لے جائیں نا۔ رابعہ کی بات سن کر وہ ہنستا ہوا بولا، اگر تم ان کا خون ہوتی تو وہ تمہیں ملنے کو بےتاب ہوتے۔ وہ چھوڑ گئے ہیں یہ شہر ہی، کیونکہ اب انہیں یہاں رہ کر کیا کرنا تھا۔ ہے نہیں، تم انہیں ملنے جاتی، وہ تمہاری وجہ سے شہر ہی چھوڑ گئے ہیں، اور انہوں نے تو تم سے بس جان چھڑائی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، پر یہ باتیں رابعہ کے دل کو چھلنی کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ روتی رہی اور روتے روتے کمرے سے نکل گئی۔ اسے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چھت پر جا کر ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسی وقت اسے کسی اور کے بھی رونے کی آواز آئی۔ اس نے چھت کے دوسرے کونے پر دیکھا، اس کی بڑی نند رو رہی تھی۔ یہ تو آپا ہے، یہ کیوں رو رہی ہے؟ جبکہ کل تو ان کے رشتے والوں نے انہیں دیکھنے آنا ہے۔ وہ اسی طرح رو رہی تھی۔ رابعہ اپنا رونا بھول کر گھبرائی ہوئی اس کے پاس گئی۔ آپا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں اس طرح رو رہی ہیں؟ مجھے بتائیے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ رابعہ اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی پوچھنے لگی، پر آپا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے میں بولی، یہ نا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس فساد کی جڑ صرف تم ہو، نہ جانے کہاں سے تم آ گئی۔ وہ غصے میں یہ کہہ کر نیچے چلی گئی اور رابعہ اس کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ یہاں تو اب اسے پتا چلا تھا کہ پورے خاندان والے ہی اسے اپنا خون نہیں سمجھتے۔ اب تو اس کے ماں باپ بھی اسے چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ اب تو اسے اپنے سسرال والوں کے ساتھ ٹھیک طرح رہنا تھا، ورنہ وہ کب اسے گھر سے نکال دیتے کچھ پتا نہیں تھا۔ اگلے دن اس کی نند کو دیکھنے والے آئے۔ وہ بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ اس کی نظر اپنی نند کے ہونے والے سسر پر پڑی، جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ اچانک اس کی نظر افضال پر پڑی۔ وہ اسے مسلسل گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ وہ جلدی سے اٹھی، پھر سے مڑ کر افضال کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر اب کی بار مسکرا رہا تھا، جیسے اسے اس کا اٹھ جانا اچھا لگا ہو۔ رابعہ کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ساس کا بلاوا آیا۔ وہ پھر سے باہر گئی۔ سارے خوش تھے، مطلب بات پکی ہو گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنی نند کے ہاتھ میں پیسے دیکھنے لگی۔ اس کے سسرالیوں نے اسے اتنے سارے پیسے دیے، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو اپنی نند کی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ رابعہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا تمہیں اندر جاؤ، پھر سے کیوں باہر آئی ہو؟ افضال نے غصے میں کہا۔ رابعہ جلدی سے اٹھ کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے ہی افضال بھی آ گیا۔ جانتا تھا تم ضرور باہر آؤ گی، ایک بار کی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ نہ جانے کس خاندان کی ڈھیٹ اولاد ہو جو ایک بات کو 1000 بار بتانا پڑتا ہے۔ افضال نے غصے میں جھنجھوڑ کے کہا۔ اچھا، اگر اتنے ہی وہ برے لوگ ہیں کہ آپ ان کے سامنے اپنی بیوی کو نہیں جانے دے رہے، پھر اپنی بہن کیسے انہیں دے رہے ہیں؟ رابعہ نے غصے میں کہا، او اپنی بکواس بند کرو، میں کبھی اس کا رشتہ نہ دیتا اگر وہ میری بہن۔ کچھ کہتے کہتے وہ رک گیا اور رابعہ تجسس سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ کیا کہنے والا تھا؟ کچھ تو سچ تھا جو وہ انجانے میں ہی صحیح مگر آدھا تو بول گیا تھا، اور اس کی اتنی سی بات پر ہی رابعہ کی روح کانپنے لگی۔ وہ سارا سچ سننا بھی چاہتی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ اسے خود کو ہی اپنی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرے، کیسے سچ کا پتہ لگائے۔ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے، کس لیے لائی گئی؟ وہ اپنی سوچوں میں گم رہنے لگی تھی۔ گھر میں اس کی نند کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، پر کسی کے بھی چہرے سے ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ گھر میں شادی ہے۔ نہ ہی اس کے تایا کے چہرے پر کوئی اداسی تھی کہ ان کی بیٹی ان سے بچھڑ جائے گی۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی والا دن بھی آ گیا۔
سارے اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھے۔ اچانک شور مچا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ سارے لوگ باتیں بنانے لگے۔ افضال، ویسے حیرت ہے، آپ کی بہن گھر سے بھاگ گئی اور آپ کے چہرے پر کوئی پریشانی نام کی چیز ہی نہیں ہے، نہ ہی آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے کہ آپ کی بہن بھاگ گئی ہے، یا پھر ایسی کسی نے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ رابعہ اسے موبائل میں لگا دیکھ رہی تھی، جو اتنے آرام سے موبائل میں مگن تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی۔ کسی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں بولا، جیسے اس کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو اپنی بہن کے ساتھ۔ رابعہ نے بہت بار اسے مخاطب کیا، پر اس نے رابعہ کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ اچانک اسے غصہ آ گیا۔ وہ کیا ہے تمہیں؟ لوگوں نے اگر مجھے باتیں نہیں سنائی تو تم لوگوں کے حصے کا کام کرو گی۔ کب سے باتیں سنا رہی ہو، بھاگ گئی ہے بھاگ گئی ہے، میں کیا کروں؟ تم کون سا شادی سے خوش تھی؟ ایویں میرا دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئی ہو۔ وہ غصے میں کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ اس کی باتوں نے رابعہ کے دل پر گہرے زخم چھوڑ دیے۔ اسے آج اپنی نند کا روتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر اس نے ایسی بھی کیا غلطی کر دی تھی جس کی وجہ سے اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دن گزرنے لگے، سب نے بات کو ایسے بھلا دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور دوسری نند کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ چند دنوں میں ہی اتنے اچھے اچھے رشتے والے آئے، پر رابعہ کے سسر کو اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ پسند ہی نہ آیا۔ آخر ایک پسند آ گیا۔ وہ لوگ جب رشتہ دیکھنے آئے تو افضال نے سختی سے رابعہ کو منع کیا۔ تم کمرے سے باہر نہ آنا۔ اس نے بھی اس کے حکم کا پورا پورا احترام کیا۔ مجھے تو پیاس لگ رہی ہے، ابھی تک مہمان بھی نہیں گئے، باہر گئی تو افضال ڈانٹے کہ کیا کروں۔ وہ خود سے باتیں کرتی کافی دیر تک سوچتی رہی، پھر اچانک اسے خیال آیا، میں چلی جاتی ہوں، شاید افضال سامنے نہ ہو۔ وہ یہ سوچ کر باہر گئی۔ اچانک سامنے چھوٹی نند آ گئی اور مسکراتے ہوئے بولی، بھابھی، آپ کو پتہ ہے آپ ہی کا رشتہ ہو گیا ہے، انہوں نے اتنے سارے پیسے آپ ہی کو دیے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ نند کی بات سن کر اسے تجسس ہوا کہ وہ بھی دیکھے کہ کتنے پیسے ملے ہیں۔ وہ بھی دیکھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ افضال نے اسے دیکھ لیا اور خون خوار نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ رابعہ ایک دم سے ڈر کر فوراً کمرے میں بھاگ گئی، پر وہ اپنی نند کے ہاتھ میں موجود پیسے دیکھ چکی تھی۔ اس سے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ لوگ اتنے سارے پیسے کیوں دے گئے ہیں، ابھی تک تو صرف بات ہی ہوئی تھی۔ اب اسے افضال سے بھی ڈر لگ رہا تھا، وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ افضال کے آنے سے پہلے اس میں سما جائے۔ ایک بات کو کتنی بار سمجھانا پڑتا ہے، کیوں نہیں سمجھ آتی تمہیں؟ کسی بچے کو بھی ایک بات سمجھا دی جائے نا تو وہ سمجھ جاتا ہو۔ تم تو بچوں سے بھی تھوڑا ہی عقل رکھتی ہو۔ اگر کسی کام سے منع کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں بھائی؟ سمجھ نہیں آتی؟ تمہارا شوہر ہوں، برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ میری بیوی کو میرے علاوہ میرا باپ بھی دیکھے تو تم پر بس میرا حق ہے، آئی سمجھ؟ آج پیار سے سمجھا رہا ہوں، آئندہ مجھے ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں لگے گی۔ افضال کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر پھٹ پڑا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ خود پر ہنسے یا روئے، کیا کرے؟ وہ خاموش ہو کر کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بولے۔ افضال، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنا سکون محسوس کر رہی ہوں، آپ نے مجھے اپنی بیوی تو مانا ہے۔ وہ دل میں سوچ کر مسکرانے لگی۔ وہ حد ہو گئی ہے رابعہ، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور تم ہو کہ آگے سے ہنستی ہوئی جا رہی ہو۔ میں نے تمہیں لطیفے سنائے ہیں کیا؟ وہ غصے میں اس کی ہنسی دیکھ کر چڑ گیا، پر نہ جانے کیوں افضال کو اس کی مسکراہٹ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر چپ ہو گیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ رات کا وقت تھا۔ اچانک سے گھر میں پھر شور مچ گیا۔ رابعہ جو کہ گہری نیند سو رہی تھی، آنکھیں رگڑتی ہوئی اٹھی۔ ارد گرد دیکھا، اس کا شوہر بیزار سا کھڑا تھا۔ افضال، کیا ہوا ہے؟ یہ شور کیسا آ رہا ہے؟ کس کو کیا ہوا ہے؟ شاید آپ کی اماں چلا رہی ہیں۔ رابعہ نے ڈرتے ہوئے افضال سے پوچھا۔ او یار، خود ہی باہر جا کے دیکھو، نواں ڈرامہ کھل گیا کوئی۔ میں تو بڑا پریشان ہوں، دل کر رہا ہے کہیں چلا جاؤں، روز روز کے ڈرامے۔ وہ بڑبڑانے لگا، پر رابعہ سن چکی تھی۔ مطلب کہ جو کچھ بھی باہر ہو رہا تھا، افضال اس سے خود ہی تنگ تھا۔ رابعہ سوچتی ہوئی باہر آ گئی۔ باہر اپنی ساس کی باتیں سن کر اسے شدید جھٹکا لگا، پر اس کی ساس کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، انہوں نے بات ہی بدل دی اور اسی پر چڑھ دوڑی۔ جب سے یہ منحوس ہمارے گھر آئی ہے نا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، نکالو اسے گھر سے، میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ رابعہ کی ساس اس کا بازو پکڑے باہر کرنے لگی۔
اسی وقت افضال آ گیا۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ بیوی ہے میری، آپ بھول گئی ہیں شاید۔ آپ خود اپنی مرضی سے اسے اپنی بہو بنا کر لائی تھی، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ افضال نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ افضال، میں بول رہی ہوں، اس اپنی منحوس بیوی کو گھر سے نکالو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کچھ نہیں ٹھیک ہوگا، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، آپ کا اپنا رچایا ہوا کھیل ہے، کسی کو الزام مت دیں اماں۔ افضال غصے میں بولا۔ وہ نہ سمجھی میں اس کی طرف دیکھ کر اس کی باتیں سننے لگی۔ افضال کی ساری باتیں رابعہ کی سمجھ سے باہر تھی۔ افضال غصے میں رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر چلا گیا۔ اس کی ساس اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا شوہر بولا، وہ تمہارا ہی فیصلہ تھا، اب بھگتو، لڑکا تو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اگر ایسا ہی چلے گا تو ہمارا پلان کیسے کام کرے گا؟ یہ افضال تو بدل گیا ہے، اب ہمارا ساتھ بھی نہیں دے گا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں بولے، مجھے تو لگ رہا ہے اس لڑکی نے کوئی جادو کر دیا ہے، دیکھا نہیں کیسے اپنی بیوی کو چھپا کر رکھتا ہے، جیسے ہم نے ابھی اس کی بیوی کا۔ آگے وہ مزید کچھ کہتی، اس کے شوہر نے اسے چپ کروا دیا۔ افضال، کیا سچ ہے؟ پلیز مجھے بتائیں نا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں؟ پلیز مجھے بتا دیں، میں جانتی ہوں آپ کو سب کچھ معلوم ہے، نہ جانے آپ کیوں مجھے نہیں بتا رہے؟ رابعہ نے اسے گویا التجا کی ہو کہ وہ سب کچھ بتا دے۔ اور رابعہ، خاموش ہو کر سو جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشانیوں میں، مزید تنگ مت کرو مجھے۔ رابعہ جانتی تھی کہ وہ اسے کچھ نہیں بتائے گا، پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد رابعہ کی تیسری نند کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا گیا۔ یا اللہ، اس بار ایسا کچھ نہ ہو، ورنہ میری ساس نے مجھے منحوس کہہ کر اس گھر سے نکال دینا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جس چیز کا ڈر ہو ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس بار پھر سے ایسا ہی ہوا۔ اس کی نند کو جو رشتے والے پسند کر گئے تھے، زیادہ سے زیادہ پیسے بھی دے کر گئے تھے، پر نند رات کو ہی بھاگ گئی۔ اب رابعہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، اس سے پہلے کہ ہر لمحہ اپنی ساس کی باتیں اسے سننا پڑتی۔ رابعہ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ افضال نے جس قدر سنجیدگی سے کہا، رابعہ کی جان نکلنے لگی، اس کی آواز بھی کانپنے لگی۔ کیا کہنا ہے آپ کو؟ پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ اوہو، پریشان مت ہو، بس اتنا کہنا ہے کہ مجھے کچھ دن کے لیے دوسرے شہر جانا پڑے گا۔ تم نے اپنا خیال رکھنا ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی آ جاؤں، کیونکہ میں تمہیں زیادہ دن ایسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ رابعہ تو بہت پریشان ہو گئی، گھبرا گئی، اکیلی کیسے رہے گی؟ مگر افضال اگلے دن چلا گیا۔ وہ اس گھر میں اب خود کو اکیلی محسوس کرنے لگی تھی۔ رات کے وقت وہ کمرے میں اپنی تینوں نندوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بھلا ایسے وہ تینوں بھاگ گئی کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ تو افضال چھپا رہے ہیں۔ بھلا کسی بھائی سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ اس کی بہنیں ایسے گھر سے بھاگ جائیں؟ کہیں میری طرح میری نندیں بھی تو نہیں، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ پر میرے ابا کیوں مجھے چھوڑ گئے؟ وہ تو مجھے اپنی سکی اولاد کہتے تھے نا۔ آج رابعہ کو اکیلے میں اپنے اماں ابا بہت یاد آ رہے تھے، اور بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ کہاں گئے اس کے اماں ابا۔ حیرت ہے مجھے، اماں ابا ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ میں سچ جان کر ہی رہوں گی، سارے سچ اب مجھے جاننے ہوں گے۔ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ سوچتے سوچتے سو گئے۔ دن گزرنے لگے، کافی دن گزر گئے، پر افضال نے کوئی کال نہ کی، نہ ہی وہ آیا۔ بہت پریشان ہو گئی رابعہ۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی چوتھی اور آخری نند کا رشتہ ہونا تھا، جسے ہر روز کوئی نہ کوئی لڑکا دیکھنے آتا۔ یا اللہ، یہ افضال کدھر رہ گئے ہیں؟ اگر اس بار بھی میری نند بھاگ گئی تو پھر میری خیر نہیں۔ میری ساس نے تو ایک پل کو بھی مجھے گھر میں نہیں ٹکنے دینا۔ وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگی ہوئی تھی، ایک پریشانی اسے کھائے جا رہی تھی۔ اگلے دن آنے والوں کو اس کی نند پسند آ گئی۔ رابعہ رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی وہ اپنی نند کے کمرے میں گئی۔ اس کی نند رابعہ کو دیکھتے ہی ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ یہ کیا ہوا کہ بھاگو تم ساری بہنیں اور ذلیل میں ہوتی رہوں؟
رابعہ نے اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑ لیا۔ بھابھی خدا کے لیے مجھے جانے دیں، اگر ایک لمحہ میں نے دیر کی نا تو مجھے مار دیا جائے گا۔ وہ روتی ہوئی رابعہ سے التجا کرنے لگی۔ اچانک وہ رابعہ کو ایک بات بتا کر چلی گئی اور رابعہ الجھ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھی رونے لگی۔ اس کا دل کیا وہ بھی اس گھر سے نکل جائے۔ اگلے دن رابعہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا جب اس کے سسر نے اسے غصے میں کہا، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں آج لڑکے والوں کے سامنے جانا ہوگا۔ انہوں نے رابعہ کو مجبور کر دیا۔ آخر رابعہ ڈر گئی، مان گئی، کیونکہ اس کا افضال سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اگر ایسے میں وہ اسے گھر سے نکال دیتے تو وہ کدھر جاتی؟ وہ تیار ہو کر لڑکے والوں کے سامنے چلی گئی۔ رابعہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لڑکے کے باپ نے رابعہ کے سسر کے سامنے لاکھوں روپے رکھ دیے اور وہ لوگ چلے گئے۔ رابعہ بہت ڈر گئی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ رات ہو گئی۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جائیں۔ اندر سے رابعہ کی روتی ہوئی آواز آئی، اور رابعہ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ دروازہ کھولو، میں افضال ہوں، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ افضال دروازے پر دستک دینے لگا، پر رابعہ نے ڈر کے مارے دروازہ نہ کھولا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ رابعہ کو لگا کہ اس کے پاس کوئی ہے۔ وہ ایک دم سے ڈر کر اٹھی۔ افضال اس کے پاس تھا۔ وہ دیکھنے لگی۔ وہ کیا ہوا؟ میں ہوں، چابی سے کھولا ہے دروازہ، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ اس سے پیار سے پوچھنے لگا۔ وہ رو پڑی۔ افضال، آپ کی جو ساری بہنیں تھیں، آپ نے ان سب کا… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ مطلب تم سچ جان گئی ہو، مزید پھر کیا جاننا چاہتی ہو؟ وہ ہنستا ہوا بولا۔ مجھے سب کچھ پتا ہے نا۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ جانتی ہو تم 5 بہنیں تھیں۔ تمہارے والد کی میرے والد سے دشمنی تھی۔ میرے ابا نے تمہارے ابا کو مار دیا۔ اس کے بعد اس بات پر صلح ہوئی کہ میرا ابا تمہاری اماں کو 10 لاکھ روپیہ دے گا اور اس کی اولاد رکھے گا۔ میرا ابا مان گیا اور تم 5 بہنوں کو اپنے گھر لے آیا۔ تمہیں میرے چاچا نے لے لیا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ باقی کی 4 کو ابا نے اپنے نام کی بیٹیاں بنا لیا۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ ابا کیوں ان بچیوں کو پال رہے ہیں۔ ان کو بڑا کر کے ابا نے ان کے رشتے کرنے کے بجائے انہیں بیچ کر ان کی شادیاں کرنی ہیں۔ مجھے دکھ ہوا، اسی وجہ سے جس کا بھی رشتہ ہوتا میں اسے گھر سے بھگا دیتا۔ میں نے انہیں گھر لے کر دیا ہوا ہے اور وہ پرسکون زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اور تم فکر مت کرو، میں نے ابا کے خلاف سارے ثبوت کٹھے کر لیے ہیں۔ ابا کو بھی سزا دلواؤں گا ابا کے جرم کی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ رابعہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور پوچھا، میرے اماں ابا کدھر گئے؟ اور وہ بھی ان لڑکیوں کے پاس ہی ہوتے ہیں، فکر مت کرو، لے جاؤں گا تمہیں بھی وہاں پہ۔ وہ مسکراتا ہوا بولا اور رابعہ کی جان میں جان آئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔